یہ جو کب کا لفظ ہے، کب، یہ صابرین کا لفظ نہیں ہے کہ کب مدد آئے گی، کب پریشانیاں ختم ہوں گی، کب تکالیف ختم ہوں گی، کب ہم مصائب سے باہر نکلیں گے، کب انعامات آئیں گے، کب ہمیں سہولت ملے گی، کب ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، کب اللہ ہماری سنے گا۔ یہ جو کب کا لفظ ہے نا، یہ صابرین کا لفظ نہیں ہے۔ صابرین کبھی بھی نہیں کہتے کہ یہ کب ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ کب آگ بجھے گی، کب مدد آئے گی، کب ہوا چلے گی، بلکہ فرشتے آئے اور ان کو کہا کہ نہیں، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ تو صابرین جو ہے وہ کبھی بھی کب کا لفظ نہیں کہتے۔ پھر میں آپ کو ایک نکتے کی بات اس میں بتاؤں، جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اب ایک تو اس میں یہ پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الناس نہیں کہا، مطلب سب لوگوں کو مخاطب نہیں کیا اس میں، اللہ تعالیٰ نے اس میں صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ صبر اور نماز سے مدد لیں، اور ساتھ ہی پھر اللہ نے بتا دیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ اللہ نے مع الصابرین کہا ہے کہ میں صابرین کے ساتھ ہوں، حالانکہ پہلے جو اللہ تعالیٰ نے دو کام، دو امور جو ہمیں دے رہا ہے اللہ کی ذات کرنے کے لیے، جس سے ہمیں صبر حاصل ہوگا، جس سے ہمیں اللہ کا ساتھ حاصل ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ آپ نماز سے مدد لیں اور صبر سے مدد لیں، لیکن اسی پوائنٹ میں آخر میں آ کے اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان اللہ مع صابرین، کہ میں صابرین کے ساتھ ہوں۔ اب یہاں پر لفظ مع صابرین کا آیا ہے، مع المصلین کا نہیں آیا، یعنی کہ نمازیوں کے ساتھ ہوں، یہ نہیں اللہ نے کہا اس پوائنٹ پہ نا، اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں صابرین کے ساتھ ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو نماز ہے وہ بھی ہمیں تب ہی اللہ کا ساتھ دے گی جب ہم صبر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو پھر جب ہم صبر کرنے والے ہو جاتے ہیں اور ہم پھر صبر اور نماز سے مدد لیتے ہیں تو پھر اللہ مع الصابرین ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اب اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے وہ حکمن کہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا، کہ تسی نہیں کہنا، یعنی آپ لوگوں نے یہ نہیں کہنا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو آپ لوگوں نے مردہ نہیں کہنا۔ اب یہاں پر بھی مخاطب جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا والے لوگ ہیں، یعنی باقی دوسرے کہتے تو کہتے رہے، کفار، مشرکین، ظالمین جو ہیں، جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے ظلم کیا، وہ تو کہیں گے کہ ہم نے مار دیا، ہم نے ختم کر دیا، ہم نے نام و نشان مٹا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ لوگوں نے ان کو مردہ نہیں کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم لوگوں کو اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام اجمعین جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اب وہ اتنی بڑی تعداد تھی، مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا، بڑی پریشانی آئی، اور یہ ایسی حالت تھی، ایسا عالم تھا، ایسی کیفیت تھی کہ اس کیفیت میں مسلمانوں کے دل تھوڑے سے بجھ گئے تھے۔ تو اس چیز کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ بھائی نہیں، یہ جو شہید ہوئے ہیں یہ زندہ ہیں، ان کو تم لوگ مردہ نہ کہو۔ حالانکہ پہلے شہداء جو تھے ان کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھائی، لیکن جو غزوہ احد کے شہداء ہیں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، نہ ان کو غسل دیا گیا۔ وہ اللہ کے حضور اسی طرح خون آلود حاضر ہوں گے جن پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو صحابہ کرام کو لیا، ایک کپڑے میں لپیٹا اور پھر پوچھا کہ ان میں سے سب سے زیادہ قرآن کس کو آتا تھا، جس کو آتا تھا زیادہ اس کو پہلے قبر میں اتارا، پھر دوسرے کو قبر میں اتارا۔ تو تمام صحابہ کرام جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے 70 کے قریب، ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ بغیر غسل کے، بغیر جنازے کے، حالانکہ صحابہ پہلے انتظار کر رہے تھے کہ شاید ان کا جنازہ پڑھایا جائے، لیکن چونکہ وہ وقت ایسا تھا، وقت کی نزاکت ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بتانا چاہ رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حوصلوں کو بلند رکھنا تھا،
تو یہ واقعہ رونما ہوا اور آپ نے یہ بتایا کہ آپ لوگ ان کو مردہ نہ سمجھیں بلکہ آپ لوگ ان کو زندہ سمجھیں، اور آپ لوگوں نے ان کو مردہ نہیں کہنا، باقی کفار کہتے ہیں تو وہ کہتے رہیں۔ تو ایسی صورت میں ان کو بغیر جنازے کے اور بغیر جو ہے غسل کے دفن کر دیا گیا۔ اب پھر یہ کہا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ تم کو کس قدر خوف، بھوک، مال، جان اور میووں کے نقصان سے آزمایا جائے گا۔ اب یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آزمائش لے رہا ہے تو ایسی صورت میں پھر کب کا لفظ کا تو کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے کہ ہماری طرف سے یہ پریشانی کب اٹھے گی، ہمیں جو ہے اس تکلیف سے ہم کب باہر آئیں گے، کب کا تو جواز بنتا ہی نہیں ہے۔ کب کا لفظ جو ہے وہ صابرین کے لیے نہیں ہے۔ صابرین کبھی ایسی بات نہیں کرتے بلکہ وہ صبر کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آگے بات کی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اب یہاں پر پھر ایمان والوں کو بھی مخاطب نہیں کیا، اب یہاں پر پھر صابرین کے لیے خوشخبری سنائی ہے۔ اب یہاں پر مسلین کے لیے خوشخبری نہیں سنائی، ثوابو کاروں کے لیے خوشخبری نہیں سنائی کہ جو ثوابی لوگ ہیں نا، ثوابی سمجھتے ہیں نا، جن کو بس کاؤنٹنگ سے غرض ہوتی ہے، جن کو یہ گننا ہوتا ہے کہ میں نے یہ نیکی کر لی، میں نے اتنی بار یہ کر لی، اتنے نوافل یہ کر لیے، اتنی تسبیحات میں نے یہ کر لی، جن کا تعلق جو ثوابی لوگ ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ثوابیوں کو مخاطب نہیں کیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے وہ خوشخبری کن کو سنائی؟ صابرین کو خوشخبری سنائی کہ جو صابرین ہیں جب ان پر مصیبت آتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب یہ جو ہماری مال ہے، جان ہے، یہ نوکریاں ہیں، یہ کاروبار ہیں، یہ بزنس ہیں، یہ سارے سیٹ اپ ہیں، یہ نظام جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے لیے ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو ہے ان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جب ہم نے اللہ کی طرف رجوع کر جانا ہے، اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، اللہ کے لیے یہ ساری چیزوں کو ختم ہو جانا ہے، تو پھر یہ ہمارے مال اسباب یہ بھی ختم ہو جانے، تو یہ اللہ کی طرف سے تھے تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے ان کو، اور یہ اللہ ہی کے لیے ہیں، تو پھر ان کا کوئی نقصان ہو جائے ہمیں، چاہے وہ مال کا ہو، جان کا ہو، خوف ہو، تو ہمیں اس پہ پھر جو ہے صبر کرنا چاہیے۔ یہ صابرین کے لیے ہی خوشخبری اللہ نے سنائی ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تمہارے لیے ہیں، ہمارا دھیان جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ ہمارا دھیان جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف ہونا چاہیے، ہمارے اور اللہ کے درمیان جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو ہماری نفسیات کے کنٹرول میں دخل اندازی کر سکے، ہمارے جذبات کے کنٹرول میں دخل اندازی کر سکے۔ ہمارا جو دھیان ہے مکمل ہمارے نفسیات اور جذبات اور اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو کنٹرول کرنے کے ساتھ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔